سعودی کاروباری اور دوگنا بزنس۔ ایک شخص اپنا قصہ بیان کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے، میں اور میرا دوست سعودی شہر بریدہ میں تجارت کرتے تھے۔ ایک دن نماز جمعے کے بعد جنازے کا اعلان ہوا۔ نماز جنازہ کے بعد پتہ چلا کہ یہ جنازہ میرے ہی دوست سعود کا ہے، جو گزشتہ رات دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر گیا۔ مجھے سن کر انتہائی صدمہ پہنچا۔ یہ 1415 ہجری کی بات ہے۔ اس وقت ابھی موبائل فون عام نہیں ہوا تھا۔ چند مہینے گزرنے کے بعد وہاں کے ایک دکاندار نے مجھ سے بات کی کہ مرحوم سعود کے ذمے میرے 3 لاکھ ریال ہے۔ آپ میرے ساتھ چلیں، ہم جا کر اس کے بیٹوں سے بات کریں۔ میرے علم میں یہ بات پہلے سے تھی کہ سعود کے ذمے یہ قرض ہے۔ چنانچہ ہم مرحوم کے بیٹوں سے جا کر ملے، بات چیت ہوئی۔ انہوں نے بغیر کسی ٹھوس ثبوت کے رقم لوٹانے سے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ ہمارے والد نے تو صرف 6 لاکھ ریال چھوڑے ہیں، اگر 3 لاکھ ہم آپ کو دیتے ہیں تو پھر ہمارے پاس کیا بچے گا؟ دراصل وہ قرض باہم اعتمادی کے ساتھ ہوا تھا، لکھت پڑھت نہ ہوئی تھی۔ چنانچہ ہم واپس آ گئے۔ وقت گزرتا گیا، لیکن ہر وقت مجھے سعود کی یاد ستاتی رہی۔ یہی سوچتا رہا کہ نہ جانے قرض نہ چکانے کی وجہ سے قبر میں اس کے ساتھ کیا بیت رہی ہوگی۔ ایک دن میں نے اپنے دوست کا قرض اتارنے کا عزم کر لیا۔ اپنے عزم کو عملی جامہ پہناتے ہوئے اپنی دکان سامان سمیت فروخت کر دی۔ دیگر جمع پونجی اکٹھی کی تو میرے پاس 4,50,000 ریال جمع ہو گئے۔ فوراً 3 لاکھ سے قرض ادا کیا۔ اس ادائیگی کے 2 ہفتے بعد وہی شخص جس کو میں نے 3 لاکھ ادا کیے تھے میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ مجھے پتا چلا ہے کہ آپ نے اپنا سب کچھ بیچ کر یہ پیمنٹ کی ہے، لہٰذا میں 1 لاکھ ریال سے دستبردار ہوتا ہوں۔ مارکیٹ میں اس واقعے کا تذکرہ ہو گیا کہ ایک مخلص دوست نے کمال کی مثال قائم کی ہے۔ چند دن گزرے کہ ایک تاجر کا فون آیا۔ اس نے پیشکش کی کہ میرے پاس 2 دکانوں پر مشتمل ایک اسٹور ہے جو میں آپ کو بلا معاوضہ دینا چاہتا ہوں۔ میں نے اس کی پیشکش کو قبول کیا۔ مزدور لگا کر دکانوں کی صفائی کی۔ صفائی ابھی پوری ہوئی تھی کہ اسی دوران سامان سے لدا ہوا ایک بڑا ٹرک دکانوں کے سامنے آ کر رکا، جس میں سے ایک نوجوان نیچے اترا۔ سلام کے بعد کہنے لگا کہ میں فلاں تاجر کا بیٹا ہوں، یہ سامان میرے والد نے بھیجا ہے اور کہا ہے کہ سامان بیچ کر اس کی نصف قیمت آپ ہمیں لوٹا دینا اور باقی آدھا مال ہماری طرف سے گفٹ ہے۔ وہ لوگ جنہیں میں جانتا نہیں تھا چاروں طرف سے میرے ساتھ تعاون کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے اور تھوڑے ہی عرصے میں میرا بزنس پہلے سے 2 گنا ہو گیا۔ المختصر یہ کہ 1436 ہجری کے رمضان المبارک میں نے 30 لاکھ ریال اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کی۔ یہ کوئی افسانہ نہیں بلکہ حقیقی واقعہ ہے۔ ویڈیو اچھا لگے تو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں اور اس طرح کے مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ ہوگا۔